الحمد للہ الذی یجیب دعوت المضطرین وصلی اللہ علی عبدہ ونبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین، اما بعد۔ دعا کی قبولیت کی مختلف حالت ہوتی ہے، ایک عمومی ہوتی ہے اور ایک خصوصی۔ عمومی حالت یہ ہے کہ اللہ ہر اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو اسے خلوص دل سے پکارتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی بندہ خواہ نیک ہو یا برا ہو، اگر وہ خلوص دل سے اللہ سے کچھ مانگتا ہے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اور بندے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب یہ مشرکین کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولا کرم کا کرم اور احسان سبھی کو شامل ہے، خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو۔ اب اگر کسی برے شخص کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی مراد پوری ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ شخص سچا اور نیک ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کی رحمت مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور یہ دعا کی قبولیت کی عمومی قسم میں داخل ہے۔ اور قبولیت کی جو دوسری قسم ہے وہ خصوصی قبولیت ہے، جس کے متعدد اسباب اور مواقع ہوتے ہیں، جیسے کسی پریشانی یا مجبوری کی حالت میں دعا کا قبول ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون مجبور کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے؟ تو اس حالت میں دعا قبول ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان خود کو اللہ کا شدید حاجت مند سمجھتا ہے اور مخلوقات سے اس کا تعلق اور اس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مجبور اور پریشان شخص کو اللہ کی رحمت کیسے حاصل نہیں ہوگی، جبکہ دنیا میں اس کی رحمت تو ہر ایک مخلوق کو شامل ہے۔ اسی طرح قبولیت کا ایک سبب لمبا سفر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان کسی لمبے سفر پر ہوتا ہے اور سفر کی پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ سے اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے اس سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی اللہ مریض کی دعا قبول کرتا ہے، مظلوم کی دعا اور بد دعا قبول کرتا ہے، روزے دار شخص کی دعا قبول کرتا ہے، اور اولاد کے حق میں والدین کی دعا۔ اور جو شخص بھی اللہ عز و جل کو اضطراری اور فاقہ کی حالت میں خلوص دل سے پکارتا ہے تو عام طور پر دعا قبول ہونے میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، تاخیر تب ہوتی ہے جب جلد دعا قبول ہونے میں خود دعا کرنے والے کا ہی کوئی نقصان ہو لیکن اسے معلوم نہ ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، وہ نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول ہوتی نہیں دکھتی، یا دعا قبول ہونے میں کافی تاخیر ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ چنانچہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صید الخاطر میں دعا کی قبولیت میں تاخیر کی 6 حکمتیں بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے۔ پہلی حکمت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسی بلائیں اور مصیبتیں دیکھی ہیں کہ ایک مومن دعا کرتا رہتا ہے، ایک لمبی مدت تک دعا کرتا ہے، لیکن اس دعا کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا اور وہ بلائیں دور نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان بلاؤں میں سے ہے جن میں کافی صبر کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بندے کے ایمان کا سخت امتحان ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ خود میرے اوپر ایک بار سخت مصیبت آئی اور میں نے اللہ سے خوب دعا کی، لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نہیں دکھ رہی تھی۔ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس اپنی شاطرانہ چال چلنے لگا۔ کبھی کہتا کہ جب اللہ کا رحم و کرم اتنا وسیع ہے تو وہ دعا کیوں نہیں قبول کرتا، دعا قبول کرنے میں کیوں تاخیر کرتا ہے؟ تو میں اس کو جواب دیتا کہ دھس جا تو ذلیل و خوار کہیں کا، مجھے تیری وکالت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں اپنے آپ سے کہتا کہ ابلیس کے وسوسے پر توجہ نہ دو، کیونکہ دعا قبول ہونے میں تاخیر کی حکمت اگر صرف یہی ہوتی کہ اپنے دشمن سے تم لڑ سکو اور اسے ہرا سکو تو یہی حکمت ہی کافی ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت میں تاخیر کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ تاخیر میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جسے بندہ نہیں جانتا اور وہ جلد بازی کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يزال العبد فی خیر ما لم يستعجل یقول دعوت فلم يستجب لی، کہ بندہ جب تک جلد بازی نہیں کرتا وہ خیر ہی میں رہتا ہے، جلد بازی میں کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا تو کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح دعا کی قبولیت میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعا کرنے والے میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو سکتا ہے اس کا کھانا پینا حرام ہو، دعا کرتے وقت اس کا دل غافل ہو، یا ہو سکتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو۔
گناہ ہوا ہے جس سے اس نے سچی توبہ نہیں کی ہے، تو اس وجہ سے دعا میں تاخیر ہو رہی ہے، تاکہ بندہ پہلے اپنے اس گناہ کو یاد کر کے اس سے سچی توبہ کرے اور پھر دعا کرے۔ اسی طرح تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جو چیز اللہ سے مانگ رہا ہے اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو بندہ گناہ میں پڑ سکتا ہے یا وہ خیر کے مرتبہ سے پیچھے رہ سکتا ہے، لہذا اس کی دعا کا قبول نہ ہونا ہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلوبہ چیز کا حاصل نہ ہونا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سبب رہتا ہے، اور جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے یاد رکھے، اور یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے۔ تو یہ سب اسباب ہیں جن کی بنا پر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی اللہ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے اور نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم خلوص دل سے اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعا سنے گا۔ البتہ دعا کی قبولیت کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ جو چیز ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ اس کے بدلے ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے یا ہمارے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے کسی مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں تو اگر اس مصیبت کا دور ہونا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے دور ہونے میں ہمارا کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے تو اللہ اس کے بدلے ہماری دیگر مصیبت دور کرتا ہے، یا کوئی خیر کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے، یا درجات بلند کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تمام نیک خواہشات کی تکمیل فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، اور آخرت میں ہمارے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔